بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے آج کے اس سبق کی عبارت ہے وَلَوْ شَهِدَ عَنْ اثْنَيْنِ عَلَى عَزَّةَ بِنْتِ عِزْ الْمُضَرِي وَقَالَ أَخْبَرَانَا بِمَعْرِفَتِهَا وَجَاءَ الْمُدَّعِي بِامْرَأَةٍ لَمْ يَدْرِيَ أَنَّهَا هِيَ أَمْ لَا قيل له هات شاهدين أنها عزة. اعلم أن الغرض من هذه المسألة أنه لا يشترط أن يعرف الفرع المشهود عليه، بل يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان أن الذي أحضرته هو المشهود عليه، وليس الغرض أنه إذا شهد على فلانة بنت فلان المضري تكون النسبة تامة وتكون الشهادة مقبولة، لأنه إذا لم يذكر الجد فلا بد أن ينسب إلى السكة الصغيرة أو إلى الفخذ أي القبيلة الخاصة ليتم النسبة. وتقبل الشهادة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله، فإن ذكر الجد لا يشترط عنده، فلا يشترط ما يقوم مقامه من ذكر السكة أو الفخذ. وكذا الكتاب الحكمي، أي إذا جاء كتاب القاضي إلى القاضي ولا يعرف الشهود المشهود عليه قيل للمدعي هات شاهدين أن هذا هو المشهود عليه، فإن قال فيهما المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها، أي قال في الشهادة على الشهادة والكتاب الحكمي المضرية لم يجز لأن هذه النسبة عامة. ثم اعلم أن هذا في العرب، أما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ لأنهم ضيعوا أنسابهم، بل ذكر الصناعة يقوم مقام ذكر الجد. ومن أقر أنه شهد زورا شهر ولم يعزر، فإن شريحا رحمه الله كان يشهر ولا يعزر، فيبعثه إلى سوقه إن كان سوقيا وإلى قومه إن لم يكن سوقيا عند اجتماعهم، فيقول إنا أخذناه شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس. وقال يوجعه ضربا ويحبسه، وهو قول الشافعي رحمه الله، فإن عمر رضي الله عنه ضرب شاهد الزور 40 سوطا وسخم وجهه. وقد قيل إنما وضع المسألة في الإقرار، لأن شهادة الزور لا تعلم إلا بالإقرار ولا تعلم بالبينة. أقول قد تعلم بدون الإقرار، كما إذا شهد بموت زيد أو بأن فلانا قتله ثم ظهر زيد حيا، وكذا إذا شهد برؤية الهلال فمضى 30 يوما وليس في السماء علة ولم يروا الهلال، ومثل هذا كثير. یہاں آج کے ہمارے سبق کی عبارت، اس عبارت کے اندر جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر شہود فرع وہ مشہود علیہ کو نہیں پہچانتے، یعنی شہود اصل نے ان کو جن کے خلاف گواہ بنایا ہے ان کو شہود فرع نہیں جانتے، پھر بھی ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے مشہود علیہ کو جاننا ضروری ہے، شہود فرع کو گواہی ادا کرنے کے لیے مشہود علیہ کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ دو شہود فرع وہ قاضی کی مجلس میں آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ عزہ بنت عز المضری مثلا ایک عورت ہے، ہم اس کے خلاف یہ گواہی دیتے ہیں، ہمیں شہود اصل نے اس کے خلاف اس بات پر گواہ بنایا ہے۔ مدعی ایک عورت کو لے آیا اور قاضی کے مجلس میں پیش کر دیا کہ یہ عزہ بنت عز المضری ہے، تو شہود فرع سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ وہی ہے جس کے خلاف تم گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں، ہم تو نہیں جانتے کہ مشہود علیہ کون ہے، تو اس سے ان کی گواہی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ مدعی سے کہا جائے گا کہ دو مزید گواہ لاؤ جو اس بات کو ثابت کریں کہ یہ عورت عزہ بنت عز المضری ہی ہے۔ جب دو گواہوں سے وہ اس بات کو ثابت کر دے گا کہ یہ وہی عورت ہے، یہ مشہود علیہ ہے، تو پھر قاضی وہ شہود فرع کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دے گا۔ یہ تو تھا صورت مسئلہ۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مشہود علیہ کو کن کلمات کے ساتھ بیان کیا جائے گا، یعنی ان کی پہچان کن تعبیرات کے ساتھ یا کن الفاظ کے ساتھ کروائی جائے گی۔ تو اس میں ائمہ حنفیہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے
مشہود علیہ کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کے دادا کا نام ذکر کرنا، بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر دادا کا نام ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کا جو خاص قبیلہ ہے جو اس کے جد اعلیٰ کے نام سے موسوم ہوتا ہے اس کو ذکر کر دے، اس کو بھی ذکر نہیں کرتا تو پھر اس کا محلہ، اس کی جہاں رہائش ہے اس جگہ کی طرف اس کی نسبت کر دے، یعنی اس کا نام اور باپ کو تو ضرور ذکر کرے، دادا، اس کی رہائش کی جگہ، یا پھر اس کا جو خاص قبیلہ ہے، خاص شاخ ہے جس کی طرف وہ منسوب ہے، ان تینوں میں سے کسی کو بھی ذکر کر دے تو نسبت تام ہو جائے گی، تو اس سے مشہود علیہ کی پہچان ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف اس کا مشہود علیہ کا نام اور اس کے باپ کا نام ذکر کر دینا کافی ہے، اس کے دادا کا نام ذکر کرنا یا خاص قبیلے کا یا محلے کا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک مسئلے کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جو مزید وضاحت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ شَهِدَا، اور اگر دو بندوں نے گواہی دی، عن اثنین، دو افراد کی طرف سے، یعنی دو شہود اصل کی طرف سے دو شہود فرع نے گواہی دی، علی عزہ بنت عز المضری، عزہ بنت عز المضری کے خلاف، عزہ یہ عین کی فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، وقال، اور ان دونوں نے کہا، اخبرانا بمعرفتها، یہاں جو نیچے آپ کو کسرہ نظر آ رہی ہے یہ غلطی ہے، یہ امر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اخبرانا، ان دونوں نے ہمیں بتایا، یعنی شہود اصل نے ہم دونوں کو بتایا، بمعرفتها، اس کی بابت، اس کے متعلق، وجاء المدعی بامرأۃ، مدعی ایک عورت کو لے آیا، لم یدریا، یہ دونوں شہود فرع اس کو نہیں جانتے، انہا ہی ام لا، کہ یہ عزہ بنت عز المضری ہے یا نہیں ہے، تو پھر قیل للمدعی، مدعی سے کہا جائے گا، ہاتھ شاہدین انہا عزہ، دو گواہ لاؤ جو اس بات کو ثابت کریں کہ یہ عزہ ہی ہے۔ تو یہاں تک کا خلاصہ کیا ہوا کہ اگر شہود فرع وہ مشہود علیہ کو نہیں جانتے، صرف مشہود اصل کے کہنے کی بنیاد پر، ان کے گواہ بنانے کی بنیاد پر گواہی ادا کر رہے ہیں، تو قاضی مدعی سے کہے گا کہ تم اس بات کو بھی ثابت کرو کہ مشہود علیہ یہ وہی ہے جس کے خلاف یہ شہود فرع گواہی دے رہے ہیں یا کوئی اور ہے، تو دو گواہوں سے اس کو بھی ثابت کیا جائے گا۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ اس مسئلے کی غرض بیان کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا۔ فرماتے اعلم، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ان الغرض من هذه المسئلہ، اس مسئلے کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، انه لا يشترط، کہ شرط نہیں ہے، ان يعرف الفرع المشہود علیہ، کہ مشہود علیہ کو شہود فرع جانتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، بل یقال للمدعی، اگر وہ نہیں جانتے تو مدعی سے کہا جائے گا، ہاتھ شاہدین، دو گواہ لاؤ، یشہدانی، جو گواہی دیں، ان الذی احضرتہ، کہ جس کو تم نے حاضر کیا، هو المشہود علیہ، یہی مشہود علیہ ہے، یہی وہ فرد ہے جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو۔ فرماتے ہیں ولیس الغرض، یہ مقصود نہیں ہے، انہ اذا شہد علی فلانہ بنت فلان المضری تکون النسبۃ تامۃ، فرماتے ہیں متن کے اندر جو عزہ بنت عز المضری کا لفظ بولا کے کلمات بولے گئے ہیں، یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اتنے کلمات بولنا ہی اس کی نسبت کو مکمل واضح کر دیں گے، بیان کر دیں گے، یعنی مشہود علیہ کی ان کلمات کے ساتھ پہچان کروانا کافی ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ وتکون الشہادۃ مقبولہ، اور گواہی قبول ہو جائے گی، کیوں؟ لأنہ، اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ مقصود اس لیے نہیں ہے، اذا لم یذکر الجدہ، کہ جب اس نے عزہ بنت عز، اس کا نام اور اس کے باپ کا نام ذکر کیا تو اس نے دادا کا ذکر نہیں کیا، دادا کا نام بیان نہیں کیا، فلا بد ان ینسب الی السکہ الصغیرہ، تو اس کو چاہیے کوئی چھوٹی گلی، اس کا محلہ، اس کی رہائش، اس کی طرف تو اس کی نسبت کرے، او الی الفخذ، یا اس کے خاص قبیلے کی طرف، خاص شاخ کی طرف اس کی نسبت کر دے۔ فرماتے ہیں متن کے اندر تو صرف اس کا اپنا نام ہے، اس کے باپ کا نام ہے، اور ایک نسبت عامہ ہے، اس کے ایک عام قبیلے کا نام ہے جس سے اس کی پہچان نہیں ہو سکتی، تو یہ مقصود نہیں ہے، لیتم النسبۃ، تاکہ نسبت مکمل ہو جائے، یعنی دادا کو ذکر کرے یا خاص قبیلے کو، خاص شاخ کو، یا پھر اس کی رہائش، اس کے محلے کو۔ وتقبل الشہادۃ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، تو اس نسبت تامہ کے ساتھ طرفین کے نزدیک گواہی قبول کر لی جائے گی، خلافاً لابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ کا اس مسئلے کی بابت اختلاف ہے،
فرماتے ہیں فإن ذکر الجد لا یشترط عنده کہ ان کے نزدیک اس کا اپنا نام مشہود علیہ کا اور اس کے باپ کا نام ذکر کرنا کافی ہے، دادا کا نام ذکر کرنا شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح فلا یشترط ما يقوم مقامه من ذکر السکۃ او الفخذ، ایسے ہی جو دادا کے قائم مقام ہے یعنی محلے کا، رہائش کا ذکر کر دینا یا اس کے خاص شاخ کا، قبیلے کے خاص شاخ کا ذکر کر دینا، یہ بھی شرط نہیں ہوگا۔ فتویٰ طرفین کے قول پر ہے۔ وَكَذَا الْكِتَابُ الْحُكْمِ، اور ایسے ہی حکمی کتاب کے اندر بھی ہے۔ حکمی کتاب کتاب القاضی الی القاضی ہے، جس کی تفصیلات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اذا جاء کتاب القاضی الی القاضی، کہ جب قاضی کا خط دوسرے قاضی کی طرف گیا، اور ایسا خط جس کے اندر صرف گواہیاں لکھی ہوئی ہیں، ولا يعرف الشهود المشهود علیہ، اور اس خط پر جن کو گواہ بنا کر بھیجا گیا تھا وہ مشہود علیہ کو جانتے ہی نہیں، قیل للمدعی، مدعی سے کہا جائے گا ہاتی شاہدین ان هذا هو المشهود علیہ، کہ تم دو گواہ لاؤ جو اس بات کو ثابت کریں، اس بات پر گواہی دیں کہ وہ جو تم لے کر آئے ہو وہ مشہود علیہ ہے، یعنی جس کا اس خط کے اندر ذکر ہے یہ وہی فرد ہے جس کو تم لائے ہو۔ فَإِنْ قَالَ، آگے مزید جو متن کی عبارت تھی نا اس کی وضاحت ہے۔ متن میں تھا نا عزہ بنت عز المضری، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو المضریہ کا کلمہ ہے اس کے ذریعے بھی نسبت تام نہیں ہوتی، اس عبارت سے یہ غرض نہیں تھی کہ یہ نسبت تامہ ہے تو گواہی قبول ہوگی، تو اس کی دلیل یہ بھی ہے فَإِنْ قَالَ فِيهِمَا، اگر وہ دونوں کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں، کتاب حکمی کے اندر بھی اور جو شہود فرع کا مسئلہ تھا اس کے اندر بھی، المضریہ یعنی اس کو مضری ہونے کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، لم یجوز، تو یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حتی ینسبہا الی فخیدہا، یہاں تک کہ اس کو اس کے خاص شاخ کی طرف منسوب نہ کر دیں۔ ای قال فی الشہادۃ علی الشہادہ والکتاب الحکمی، شہادت علی الشہادہ کے مسئلے میں اور کتاب حکمی دونوں مسئلوں کے اندر انہوں نے کہا المضریہ، تو یہ جائز نہیں ہے، لأن هذه النسبہ عامہ، وجہ یہ ہے کہ المضریہ یہ نسبت عامہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نسبت خاصہ ذکر کی جائے، کسی خاص شاخ کو ذکر کیا جائے تاکہ اس کی بابت خوب پہچان ہو سکے۔ آگے شارح رحمہ اللہ نے عرب و عجم کے متعلق ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ثم اعلم، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ان ھذا فی العرب، یہ جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں یہ عرب سے متعلق ہیں، یعنی اس کو اس کی خاص شاخ کی طرف منسوب کرے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کون ہے، اس کے خاندان کی طرف اس کو منسوب کرے۔ اما فی العجم، عجم کا جہاں تک مسئلہ ہے، فلا یشترط ذکر الفخذ، تو اس کے اندر خاص شاخ کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأنہم ضیعوا انسابہم، انہوں نے اپنے انساب کو، نسب کو ضائع کر دیا۔ بل ذکر الصناعت یقوم مقام ذکر الجد، بلکہ ان کے ہاں پیشہ ذکر کرنا یہ قائم مقام ہوگا دادا کا ذکر کرنے سے، یعنی اگر دادا کا نام نہیں لیتے تو ان کا پیشہ ذکر کر دیں جس سے ان کی پہچان ہو سکے گی۔ شارح رحمہ اللہ نے جو یہاں عرب و عجم سے متعلق بات کی ہے کہ عجم کو اپنا نسب یاد نہیں، ان کے پاس محفوظ نہیں، تو محشی رحمہ اللہ اس عبارت پر خوب نالاں ہے، ناراض ہے، انہوں نے نیچے حاشی کے اندر اس بات پر ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ عجم کو اپنے انساب یاد نہیں یا ان کے پاس انساب محفوظ نہیں، اس لیے کہ آج بھی عجم کے اندر قوموں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں، بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو دوسروں کو رشتے نہیں دیتے، اعلیٰ خاندان والے ادنا خاندان والوں کو، اور ایسے ہی آج بھی عجم کے لوگوں کی نسبتیں جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد کی طرف کی جاتی ہیں، جیسے سید ہے، شیخ ہے، مغل ہے، پٹھان ہے، ان سب کے پاس اپنا ایک نسب نامہ ہے، یہ اپنے آباء کی طرف ہی منسوب ہوتے ہیں۔ اس لیے شارح رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ عجم کو اپنے انساب یاد نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی بات کفر کا جو مسئلہ تھا اس کے اندر بھی شارح نے لکھی تھی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آگے دوسرا مسئلہ ہے جو اس باب کا خاتمہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے، بعد میں اس کا جھوٹا ہونا معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ ابھی ائمہ حنفیہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جھوٹی گواہی دی اور اس کا جھوٹ پکڑا گیا، اس کو مشہور کر دیا جائے گا، تعزیر نہیں کی جائے گی، مارا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو ہر طرف مشہور کر دیا جائے گا کہ یہ جھوٹا گواہ ہے۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ اس کو مار کے ذریعے تکلیف پہنچائے گا اور قید کرے گا، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ صاحبین کی دلیل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ انہوں نے جھوٹے گواہ کو 40 کوڑے لگائے تھے۔
اور اس کے چہرے کو بھی کالا کر دیا تھا، یعنی اس کے چہرے پر سیاہی مل دی گئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ قاضی شریح جو کہ صحابہ کے زمانے کے اندر قاضی تھے، وہ جب کسی کا جھوٹا ہونا معلوم ہوتا تھا، کسی گواہ کا جھوٹ پکڑا جاتا تھا، تو اس کی تشہیر کرتے تھے، اس کو تعزیر نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ بازار کا رہنے والا ہو، بازار میں اس کی پہچان ہو، تو بازار میں اس کو بھیج دیا جاتا تھا، اور اگر بازار کے اندر اس کی پہچان نہ ہو تو پھر اس کی قوم جہاں رہتی ہے، جہاں اس کے جاننے والے رہتے ہیں، وہاں جب وہ سارے جمع ہوں تو اس کو بھیج دیا جاتا تھا، اور ساتھ میں یہ اعلانات ہوتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، اس سے بچو، لوگوں کو بھی اس سے بچاؤ۔ صاحبین کی جو دلیل ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل، تو امام صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ عمل یہ تعزیراً نہیں تھا، بلکہ یہ سیاستاً تھا، یعنی آپ نے اس ماحول کی مناسبت سے اس کو درست سمجھا اور ضروری سمجھا، تو آپ نے اس پر عمل کیا۔ سیاست پر محمول نہ ہوتا تو پھر سیاہی ملنا یہ تو تعزیر میں نہیں آتا، پھر صرف 40 کوڑے ہی مار دیے جاتے، اسی سے وہ حاصل ہو جاتا۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیے، ومن اقر، اور جس نے اقرار کیا، انہ شہید زورا، کہ اس نے جھوٹی گواہی دی، شہرا، تو اس کو مشہور کر دیا جائے گا، ولم يعذر، اور اس کو تعزیر نہیں کی جائے گی۔ فإن شريحا رحمہ اللہ كان يشهر ولا يعذر، قاضی شریح رحمہ اللہ وہ ایسے جھوٹے گواہ کو مشہور کرتے تھے، تعزیر نہیں کرتے تھے۔ فَيَبْعَثُهُ إِلَى سُوقِهِ إِنْ كَانَ سُوقِيًّا، اگر بازار کا رہنے والا ہو، بازار میں اس کی جان پہچان ہو، تو اس کو بازار کی طرف بھیج دیتے تھے۔ وَإِلَى قَوْمِهِ إِن لَّمْ يَكُنْ سُوقِيًّا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ، اور اگر بازار میں اس کی پہچان نہ ہو، آنا جانا نہ ہو، تو پھر اس کی قوم جب جمع ہوتی ہے اس وقت اس کو ادھر بھیج دیا جاتا تھا۔ فَيَقُولُ، تو کہنے والا قاضی کی جانب سے کہتا تھا، إِنَّا أَخَذْنَاهُ شَاهِدَ زُورٍ، ہم نے اسے جھوٹا گواہ کے طور پر پکڑا ہے۔ فَاحْذِرُوهُ وَحَذِّرُوا النَّاسَ، اس سے ڈرو، اس سے بچو، اور لوگوں کو بھی اس سے بچاؤ۔ امام صاحب کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قاضی شریح چونکہ صحابہ کے زمانے کے اندر فیصلے کرتے تھے، اور ان کا تعزیر نہ کرنا، تشہیر کرنا، یہ صحابہ کے سامنے تھا، کسی سے بھی نکیر منقول نہیں ہے۔ جب کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی نے بھی نکیر نہیں کی، تو گویا صحابہ کا یہاں پر خاموش رہنا ان کا قاضی شریح کے اس عمل پر رضامندی پر دلالت کرتا ہے، تو یہ اجماع کے حکم میں ہو جائے گا، اجماع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ صاحبین کا مسلک، یوجعہ ضربا ویحبسہ، مارے گا، مار کے ذریعے تکلیف پہنچائے گا، اس کو قید کرے گا۔ وہو قول الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ فإن عمر رضی اللہ عنہ ضرب شاہد الزور 40 صوتا، اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 40 کوڑے جھوٹے گواہ کو لگائے تھے۔ وسخم وجہہ، اور اس کے چہرے کو کالا کر دیا تھا، سیاہی مل دی تھی۔ وقد قیل، اور یقیناً یہ کہا گیا، انما وضع المسألة في الاقرار، یہ جو مسئلہ ہے اس کی بنیاد اقرار ہے۔ لأن شہادت الزور لا تعلم الا بالاقرار، اس لیے کہ جھوٹی گواہی یہ اقرار کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ ولا تعلم بالبینۃ، اور بینہ کے ذریعے اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ کیوں بینہ کے ذریعے اس لیے علم نہیں ہو سکتا کہ بینہ ہمیشہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے، نہ یہ کہ بینہ کسی چیز کی نفی پر دی جاتی ہے۔ یہ بحث بھی پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے، تو اس لیے کسی کا جھوٹا ہونا یہ بینہ سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ یہ اقرار سے ثابت ہوگا۔ آگے شارح فرماتے ہیں کہ صرف اقرار سے ہی نہیں معلوم ہوتا، بعض اوقات دیگر قرائن سے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ قد تعلم بدون الاقرار، کبھی کبھی اقرار کے بغیر بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ کما اذا شہد بموت زید، جیسے اس نے زید کے مرنے کی گواہی دی، او بان فلانا قتلہ، یا اس بات کی گواہی دی کہ فلاں نے اس کو قتل کر دیا۔ ثم ظہر زید حیا، بعد میں معلوم ہوا کہ زید تو زندہ ہے، زید وہ سامنے آ گیا، اس کا نہ مرنا ثابت ہو گیا۔ وکذا، تو اس صورت کے اندر اقرار کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو گیا، ثابت ہوگا۔ وکذا، اور اسی طرح، ان شہد برؤیت الہلال، اس نے گواہی دی کہ اس نے پہلی رات کا چاند دیکھ لیا۔ فمضى 30 یوما، اس کے بعد 30 دن گزر جاتے ہیں۔ ولیس فی السماء علت، آسمان کے اندر کسی قسم کی کوئی علت، کوئی نشانی موجود نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ سابقہ مہینہ مکمل ہو گیا۔ اور ولم یروا الہلال، نئے مہینے کا چاند بھی ان کو نظر نہیں آیا، تو اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ اس نے ایک دن پہلے ہی گواہی دے دی تھی، اس نے ایک دن پہلے ہی چاند کے
ظاہر ہونے کو بیان کر دیا تھا، اس لیے 30 دن کے بعد بھی چاند ظاہر نہیں ہوا۔ ومثل هذا کثیر، اور اس جیسے معاملے بہت زیادہ وقوع پذیر ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے 2 مسئلوں کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس وقت کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔